السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی غم. تو ابھی ہم قرات سن رہے تھے. ظاہر ہے کہ جب قرات سنتے ہیں تو دل مطمئن رہتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں. لیکن کچھ مسائل اور حقائق ایسے ہیں کہ جب جن کا سامنا کرتے ہیں تو بڑی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جب ٹرانسمیشن کا آغاز ہو رہا تھا تو دو ایسی اطلاعات سامنے آئی تھیں، آپ کو بتاؤں گا. پہلی اطلاع تو یہ تھی کہ میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا عالم اور عالم میں، نہیں بھائی جب کر رہے تھے پروگرام، آپ بھی قاری صاحب آپ نے سنا ہوگا، قاری صاحب آپ نے بھی، مفتی صاحب. وہ ایک بچہ تھا، اس کو اغوا کر لیا تھا اور 17-18 سال کا وہ لڑکا تھا، اس کا نام رضوان تھا. تو اس کی تلاش ہو رہی تھی. ہاں بالکل. تو اس کے ایس ایم ایس بھی ہم لوگوں نے چلائے تھے کہ یعنی ہمارے اے آر وائی سے چلے تھے کہ اگر کوئی اس کے بارے میں اطلاع رکھتا ہو تو وہ بتا دے. اس نمبر پہ کال کیا تو کافی دیر بعد وہ کال ریسیو ہوئی تو اسی بچے نے اٹھائی. وہ بہت رو رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مجھے بہت مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں. اور اس سے فوراً فون چھینا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ 5 بجے اپنے بیٹے کی لاش سول اسپتال سے لے لینا، اور ہم اس کو اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ کوئی اور زبان بولتا ہے. تو ہم نے کل بھی جب عالم اور عالم میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی یقین نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن ابھی اس کی لاش مل گئی ہے اور رضوان نامی بچے کو قتل کر دیا. 17 سال کا لڑکا تھا اور صرف زبان کی بنیاد پر اسے مار ڈالا. یہ اطلاع تھی. اور ایک اطلاع یہ تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو میرے پاس فون آیا. وہ ابھی فیملی آ گئی ہے یہاں پر. ان کے بچے کو خون جاری ہو گیا تھا اور بہت ہی بری حالت میں تھا، اور ابھی بھی ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ 99% اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ فیملی ابھی آئی ہے، اس کو ابھی ہم نے ہسپتال میں ایڈمٹ کرایا ہے فوری طور پہ. وہاں ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بہت بے سر و سامانی کے عالم میں تھے یہ لوگ، بہت رو رہے ہیں. اور یہ لوگ آئے ہیں ابھی وہاں سے واپس. اب وہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر. تو میں درد آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں، صرف بتانے کے لیے تاکہ پوری دنیا سنے. درد ان کا یہ ہے کہ یہ وینٹیلیٹر پہ اس لیے نہیں ڈال رہے کہ بچے کی جان جانے کا خوف ہے، بلکہ اس لیے نہیں ڈلوا پا رہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ڈال. میں نے بھی کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، وینٹیلیٹر پہ اس کو ڈلوائیں، بچہ کسی طرح سے بچنا چاہیے، دعا ہماری یہی ہے. لیکن اس کے خون مسلسل دونوں ناک کے دونوں نتھنوں سے جاری ہے اور بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو فیملی ہے محمد آصف ہیں. عمران صاحب، اگر آپ عمران اللہ کلیانوی صاحب تشریف لائیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی، ہمارے ناطخواں تشریف لائیں. آپ کو اس میں گرا فرقان بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. جی عمران صاحب آئیے کہ تشریف لائیے، یہیں تشریف رکھیے گا. ڈاکٹر عمران اللہ کلیانوی جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں، شعبہ طلبہ کا جو شعبہ ہے اس کے امور کے ماشاءاللہ مشیر ہے. آپ نے اس فیملی کو کہاں پایا، پہلے تو یہ بتائیں، پھر ہم شاید تفصیلات دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی تقریباً 15 دن پہلے جو بڑی موسلادھار اچانک تراویح کے دوران بارش ہو گئی تھی، تو میں جب تراویح سے فارغ ہو کے نکلا تو یہ مسجد میں ان کے والد مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی وائف کو دکھانے ہاسپٹل میں لائے تھے حیدرآباد سے، تو ہمیں کوئی اچانک بارش ہو گئی، ڈاکٹر بھی نہیں ملے، تو ایک رات کے لیے پناہ چاہیے، تو لیڈیز ہال جو مسجد میں اس میں رات کو رکنے کی اجازت دے دی جائے. میں نے کہا آپ کے ساتھ کون نے بتایا میری فیملی، وائف ہے، بچیاں ہیں. تو میں نے کہا یہ بہتر نہیں رہے گا کہ آپ یہاں رات کو روکے اکیلے، میرے گھر چلیے. تو انہوں نے کافی انکار کیا کہ نہیں ہمیں صرف سر چھپانے کی جگہ دے دیں، ہم آپ کے گھر نہیں جائیں گے، تکلیف ہوگی آپ. ہاں میں نے بہرحال بڑا اصرار کیا اور گاڑی لے کے ان کے پاس آیا، ان کی فیملی کو بٹھایا. تو اس وقت یہ بچیاں، ان کی 3 بیٹیاں ساتھ تھیں اور 2 بیٹے اور خود ہی والدین. تو بالکل یہ ایک دم بارش میں بھیگے ہوئے تھے، ٹھٹر رہے تھے، ہونٹ ان کے نیلے پڑے ہوئے تھے، چہرے پہ فاقے کے اثرات تھے. میں بہرحال ان کو گاڑی میں بٹھا کے اپنے گھر لے گیا. اہلیہ کو میں نے بتایا کہ اس طرح یہ پریشانی میں گری فیملی ہے. تو انہیں پہلی رات کو اپنا راز نہیں کھولا کیا مسئلہ ہے. اگلے دن یہ لوگ پھر چلے گئے 11 بجے کہ ہم ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے ہیں، گھر چلے جائیں گے. بہرحال مجھے کچھ وقت کے بعد معلوم ہوا کہ مسجد کے پاس در بدر ٹھوکرے کھاتے پھر رہے. میں نے ان کو فون کیا، گھر بلایا. تو پھر رات کو ان کی اہلیہ نے ہمیں بتایا کہ اصل میں ان کے بڑے بیٹے نے وہ کاروبار پہ قبضہ کر لیا، بھائیوں کو 2 بھائیوں کو بے دخل کر دیا، والدین کو بھی بے دخل کر دیا. جو گھر چھوٹا سا کرایہ پہ تھا اس کے کرایہ نہیں بھر پا رہے ہیں، اس کا ایڈوانس بھی ختم ہو چکا، اور ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالا. تو انہوں نے گھر سے نکال دیا کہ جی آپ جائیں اپنے انتظام خود کریں. تو یہ بے سر و سامانی کے عالم میں اس طرح پھر رہتے ہیں. 3 بہنیں ان کی، ایک چھوٹی بچی ساتھ میں آئی، ایک بہن بھی ساتھ میں آئی. غور فرمائیے گا، ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالے اولاد نے، ماں باپ کو دھکے دے کے.
اب یہ علامات قیامت نہیں ہے تو اور جی کیا؟ ہاں بالکل. تو 12 بچے ہمارے گھر میں ہیں جب سے ماشاءاللہ. ان کے والدین بھی اور یہ بھی بہت ہی اچھی فیملی, بچے بہت اچھے ہیں کہ ہماری فیملی کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئے. تو میں جب سے ان کے لیے متفکر ہوں, آپ سے ذکر کیا تو آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. آپ نے فوراً شارٹ نوٹس کے اوپر ان کو یہاں پہ بلا لیا اور ہمیں آنے کا موقع دیا کہ اب آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں تو کریں, کیونکہ بے سر و سامعین کے عالم میں. کل رات کو بھی دوبارہ گئے تھے ٹرائی کرنے. ان کو ہم نے کہا تھا آپ سامان وہاں سے لے آئیں, کم از کم یہاں کچھ انسان اللہ پاک کرا دے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ گھر دلا دیں گے. ہم نے آپ کا ذکر کیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو کچھ انسان ہو جائے گا. سامان لینے گئے تو ان کو مکان مالک ایک رات کے لیے بھی گھسنے نہیں دے رہا تھا. اس سے میری اہلیہ نے بات کی کہ بھائی آپ ان کو کم از کم رات کو تو رکنے دیں, کم از کم رات کو روکیں, وہاں پہ صبح آ جائیں گے سامان لے کے. وہ بڑی بری زبان استعمال کر رہا تھا, گالاں گلوچ کر رہا تھا کہ نہیں میں ان کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی گیٹ نہیں کھولوں گا. بیٹے نے کہا کہ جب تک آپ لوگ یہاں سے نکل نہیں جاؤ گے میں سوؤں گا نہیں, سحری کرو یہاں سے نکل جاؤ. تو بیٹے نے بھی بے در کر دیا اور اس مالک مکان نے بھی. دوبارہ آج یہ پھر آپ کی کال کے اوپر دوبارہ واپس آ گئے ہیں الحمدللہ. اللہ آپ کو جزا خیر دے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی رخصا بہت شور کا کاروبار نہیں, گھر نہیں, جوان بچی ہیں, ان کی تعلیم بالکل نہیں, ایک وقت ہے ایک وقت نہیں. ہم بیٹے تک آ کے کل گھر سے نکال دیا. ایک بیٹے نے بہت مستی کی, بڑے سے چھوٹے نے. آپ کو دھکے دیا, آپ کو گھر سے نکالا؟ ماں کو دھکے دیا اس نے؟ جب سوؤں گا جب تم لوگ چلے جاؤ گے. میں نے روتے ہوئے آ کر مکان مالک سے میں نے التجا کی آپ ہمیں تالا کھول دیں ایک رات کے لیے. تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. مکان کا سامان باہر پھینک دوں گا روڈ کے اوپر, پھر ہم واپس ڈاکٹر صاحب کے آئے. اچھا آپ روئیے مت. یہ آپ کی دونوں بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ؟ بیٹی ہے. چھوٹی سی بیٹی, کیا نام؟ روتے نہیں بیٹا, روتے نہیں. کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ نام بتاؤ. چلو. میرا نام ہینا ہے نا. اور آپ بھی بیٹی ہیں ان کی؟ تو یہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں, آپ بھی بیٹے ہیں. اچھا تو یہ کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے بیٹا؟ کیا کیا ہوا آپ نے؟ کیا بھائی جان میں نے کچھ نہیں کرا, میں نے پڑھ لیں. کیا پڑھا آپ نے؟ کہاں تک؟ 8 تک پڑھا. 8th کلاس تک. اچھا. اور آپ نے میری بہن کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ جی میٹرک کی. اچھا تو آپ نے سمجھایا نہیں اپنی اولاد کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت سمجھایا. شروع میں جب انہوں نے کاروبار ہاتھ میں لیا تھا تو کہا ہم سب سنبھالیں گے, آپ بیٹھے. پھر اپنی پسند کی جو شادی کی تو اس کے بعد انہوں نے سارا معاملہ خراب کر دیا. بہنوں پہ بھی رحم نہیں آیا؟ بالکل بھی ڈاکٹر صاحب. چھوٹی سی اتنی بچی, اس پہ بھی رحم نہیں آیا, نکال دیا. مجھ سے بہت بدتمیزی کرنے لگے جو سارے کاروبار کو ختم کر دیا. میرے کام میں مرزا والوں سے. بڑے سے چھوٹا بیٹا اس نے بھی بہت جانچتی کی, بہت جانچتی کی. بیٹی کا رشتہ آیا تھا بڑے بھائی کی یہاں سے, تو آپ یقین کریں پہلے بڑے بیٹے نے بدتمیزی کی بھائی کی. چھوٹے بیٹے کی جو رشتہ کرنے گیا تو چھوٹے بیٹے نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ رشتہ کرو گے تو ہاتھ اٹھایا, آپ پر ہاتھ اٹھایا. چھوٹی بیٹی نے کہ اگر مارنے لگا, شیشے کا گلاس توڑ کے مارا. اور ان کو بہت اگر آپ رشتہ کرو گے تو آپ ہی جواب دار دو گے. میں نے ہاں بیٹا ہم ہی جواب دیں گے اس کے اوپر. بیٹی کا رشتہ دیا, بیٹی کا رشتہ تھا کہ میرے بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے. بڑے بھائی خود میرے پاس آئے تھے. یہ صورتحال ناظرین کرام. میں آپ میرے والد کی جگہ ہیں, آپ میری والدہ کی جگہ ہیں, میری بہنیں ہیں. میں تو جو کچھ ہو سکا ابھی میں کرتا ہوں, لیکن ایک صاحب آپ کے لیے آئے ہیں خاص طور پر. پہلے میں ان کو بلاتا ہوں. آپ کو گھر سے نکالا ہے نا گھر سے نکالا. آئیے جناب, آئیے. دیکھیے گا رحیم شاہ صاحب خدا کتنا بڑا ہے. آپ کو گھر سے نکالا تھا نا میں. یہ گھر کے کاغذات لے کے آئے آپ. بتائیے آپ. السلام علیکم جی, میرا نام ذاکر رضا ہے اور الرضا مارکیٹنگ کی طرف سے آپ کو یہ گھر مبارک ہو. گھر آپ کو دے دیا, گھر سے نکالا نا آپ کو. یہ دیکھیے خدا نے آپ کو گھر دیا. اور ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو یہ ان کے لیے دیکھیں, ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ یہ انہوں نے سنا اور اپنی یہ باقاعدہ گھر لے کر آئے ہیں. یہ در بدر یہ 3 جو بیٹیاں ہیں ان کی, یہ بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے بھائی. میں تو آپ کے لیے بس دعا کر سکتا ہوں. بہت شکریہ. تشریف